السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر:
يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة في مقام آخر كل نفس ذائقة الموت कीमान बिगानी चीज़ों ते ہر قدم سنبھل کے چا سجنا کیمان بگانی چیز اتے ہر قدم سنبھل کے چا سجنا تیرا اوکھا سامت آوے تیرا دوجا سامت نہ آوے نہ رب دی یاد بلا سجنا کیمان بگانی چیز اتے ہر قدم سنبھل کے چاہ سجنا تیرا دوجا سامت نہ آوے نہ رب دی یاد بلا سجنا تو غافل موت بلا بیٹھے دل دنیا نال تلا بیٹھے تو غافل موت بلا بیٹھے دل دنیا نال تلا بیٹھے اس دنیا نہ تیرے کم آونا اس دنیا نہ تیرے کم آونا کتی دنیا کی تو وفا سجنا کیمان بگانی چیز اتے ہر قدم سنبھل کے چا سجنا اتھے جوڑ امیر غریباں دے مل دے کفن ونال نصیباں دے اتھے جوڑ امیر غریباں دے مل دے کفن ونال نصیباں دے انہاں کپڑیاں وچ تیرا سا مکنا انہاں کپڑیاں وچ تیرا سا مکنا اے کپڑے ویلے سن لا سجنا کیمان بگانی دنیا اتے کیمان بگانی دنیا اتے ہر قدم سنبھل کے چا سجنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تمام قسم کی حمد و ثنا تعریفات تمجیدات کبریائی بڑائی یکتائی اور شہنشاہی اس ایک اللہ رب العالمین کے واسطے
جو ساری کائنات کا خالق بھی ہے، ساری کائنات کا مالک بھی ہے، ساری کائنات کا داتا بھی ہے، اور ساری کائنات کا مشکل کشا بھی ہے، ساری کائنات کا حاجت روا بھی ہے، اور ساری کائنات کی بگڑی کو بنانے والا بھی ہے۔ درود و سلام آقائے دو جہاں، امام الاولین امام الآخرین، سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل صد احترام، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، دنیا کائنات کا سب سے بڑا سچ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری موت کا وقت نہیں بتلایا۔ سب سے بڑا امتحان یہ ہے کہ معلوم نہیں ہے کس وقت کس لمحہ اس دنیا سے چلے جانا ہے، معلوم نہیں ہے آئندہ دن جب سورج چڑھے گا اس سورج کو ہم دیکھ سکیں گے یا نہیں دیکھ سکیں گے۔ سچ یہ ہے کہ معلوم نہیں کہ شاید کسی دکان پر کسی کا کفن کا لباس آ چکا ہو اور اس کی باری کا انتظار کیا جا رہا ہو، معلوم نہیں ہے کس وقت زندگی کی شام ہو جائے، اور میں تو کہا کرتا ہوں دوپہر ہو چکی ہے، عصر ہونے والی ہے، شام ڈھلنے والی ہے، آنکھ بند ہونے والی ہے، منو مٹی کے نیچے ہم جانے والے ہیں، نامہ اعمال کھلنے والا ہے، سوال ہونے والے ہیں، لیکن ہم اتنے غافل ہیں، اپنے ہاتھوں سے اپنے پیاروں کو قبرستان میں دفناتے ہوئے بھی ہمیں یہ یقین نہیں آتا کہ آج یہ جا رہا ہے، اس نے بھی یہی سوچا ہوگا کہ میں نے نہیں جانا، آج یہ جا رہا ہے کل میری بھی باری ہے۔ دل ہمارے بہت سخت ہو چکے ہیں، ہم اس بارے میں سوچنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم اس بارے میں سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ 2 سے 3 دن پہلے ہمارے پاکستان کے ایک بہت بڑے قاری نوید الحسن لکھوی رحمہ اللہ تعالی، فیصل آباد جامعہ سلفیہ کے استاد، رات کو اسلام آباد میں تلاوت کر کے رات کو سوئے ہیں، صبح فجر کی نماز پڑھی ہے، تو اس دن کراچی کے اندر ان کی تلاوت رات کو محفل اشتہار چھپے ہوئے لوگ انتظار کر رہے ہیں، ٹکٹ خریدی ہوئی، جہاز تیار ہے، بیٹھنے اور کراچی پہنچنے ایئرپورٹ کے لیے نکلے ہیں، تو راستے کے اندر صرف بتانے والا یہی بتلاتا ہے کہ صرف 2 منٹ لگے ہیں، قاری صاحب ہم سے باتیں کر رہے تھے اور اسی دوران آنکھ بند ہوئی ہے اور صرف 2 منٹ لگے ہیں، اور اس جہان فانی سے وہ رخصت ہو گئے۔ چلے تو ہر کسی نے جانا ہے،
پہلا سبق اور پہلی بات ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ معلوم نہیں ہے کہ آنے والا وقت ہمارا ہے کہ نہیں ہے۔ ٹکٹ لے لی گئی ہے، معاملات طے ہو گئے ہیں، پوری پلاننگ ہو گئی ہے، یہ ہم نے کرنا ہے، کل کو یہ ہم نے معاملات طے کرنے ہیں۔ اور انسان یہ کہتا ہے کہ جی میں بڑا مصروف بندہ ہوں، میرے بغیر گزارا ہی نہیں ہوتا ہے، میرے بغیر دکان نہیں چلتی، میرے بغیر گھر نہیں چلتا، میرے بغیر معاملات نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن اسے یہ نہیں معلوم ہے کہ اگلے لمحے میں نے بھی ہونا ہے کہ نہیں ہونا۔ یہ کائنات کا سب سے بڑا سچ ہے جس کو ہم تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لیکن میں آج اس پر بات نہیں کرنا چاہتا، میں اس سے اگلی بات پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ دنیا سے ہر کسی نے جانے، کوئی 50 سال کی عمر میں چلا جائے گا، کوئی 60 سال کی عمر میں چلا جائے گا، کوئی 90 سال کی عمر میں چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی یہ مختلف اس کی زندگی لکھی ہے، جتنی لکھی ہے اس نے پا کر کے دنیا سے چلا جانا ہے۔ جانا ہر کسی نے، موت ہر کسی کو آنی ہے۔ لیکن جس قاری صاحب کا تذکرہ میں آپ کو کر رہا ہوں، دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، رات کو 8 بجے جامعۃ السلفیہ فیصل آباد کے اندر ان کا جنازہ، تمام شیوخ الحدیث، تمام قرآن کو پڑھانے والے قاری، تمام علماء، تمام خطباء، پورا جامعۃ السلفیہ بھرا ہوا علماء کے ساتھ، طلباء کے ساتھ، دیندار لوگوں کے ساتھ، توحید والے لوگوں کے ساتھ۔ ہر انسان یہ دیکھ کر کے رشک کر رہا تھا، اے کاش ہمارا بھی جنازہ ہو تو ایسا جنازہ ہو۔ اور کسی نے کہا تھا نا کہ آپ کی اور ہماری زندگی نہیں، آپ کی اور ہمارے جنازے اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ حق پر کون ہے اور کس نے زندگی گزاری ہے اللہ کی مان کر کے۔ معزز سامعین، دل بڑا غمگین ہے، بڑی بے چینی ہے اور بڑی بے قراری ہے۔ ان چند دنوں کے اندر، ان 2-3 سالوں کے اندر تو عجیب معاملات ہو گئے ہیں۔ رات کو سوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں تو موبائل پہ عجیب خبر پڑھنے کو ملتی ہے، اور یہ بات ہر خبر ہمیں یہ خبر دے رہی ہے کہ بھئی تیری بھی خبر آنے والی ہے۔ انسان اس بات کو سمجھ لے کہ بھائی نہیں، یہ بات نہیں ہے کہ میں نوجوان ہوں اور میں نے ابھی زندگی گزارنی ہے، میرے بال سفید ہوں گے اور بوڑھا ہوں گا تو پھر جا کر کے میری باری آئے گی۔ نہیں معزز سامعین، کسی وقت بھی موت کا آخری لمحہ آ سکتا ہے، کسی وقت بھی زندگی سلام کر کے جا سکتی ہے۔ آئیے ہم اس بات پر غور کریں کہ جب موت آئے، اللہ ہمیں خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے، اللہ ہمیں خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے، اللہ اسلام کی حالت میں، دین کی حالت میں، ایمان کی حالت میں موت نصیب فرمائے۔ معزز سامعین، کسی بھی معاملے دی جڑی اخیر ہوندی ہے نا تے سیانے آختے نے اخیر چنگی ہونی چاہیے دیئے۔ اخیر چنگی ہوئے تے معاملہ اچھا ہوندہ ہے۔ کامیابی اسی چیز کا نام ہے کہ آخری لمحات میں نتیجہ اچھا ہو، انجام اچھا ہو۔ دیکھیے نا، دنیا تو کسی نہ کسی طریقے سے گزری جانی ہے، امیر کی بھی گزر رہی ہے، غریب کی بھی گزر رہی ہے۔ خاتمہ بالخیر، آپ علیہ السلام نے فرمایا نا، جویں دے بندے دے اعمال ہومنگے اویں دا خاتمہ ہوئے گا۔ آپ فرماتے نے انما الاعمال بالخواتیم، حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ انسان کے آخری عمل اس کا نتیجہ بتلاتا ہے۔ جیسا اس کا عمل ہوتا ہے ویسے اس کا نتیجہ ہوا کرتا ہے۔ جیسے اس نے زندگی گزاری ہوتی ہے ویسے اس کو موت آیا کرتی ہے۔ اعمال اچھے ہوں گے تو موت اچھی ہوگی، اعمال برے ہوں گے تو یہ مت سوچئے کہ موت اچھی ہوگی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ معزز سامعین، جویں دی اسی ایک دن دی زندگی گزارنے تے رات ہوں دیئے، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، مجھے یہ بتلائیں، اگر زندگی ایک ہی دن کی ہو
تو جو دن ہم نے کل گزارا ہے اس دن کی جب رات ہوئی ہے، خاتمہ ہوا ہے، اس دن کا اختتام ہوا ہے، تو اس دن میں جو ہم نے عمل کیا ہے، مطلب اس دن میں نماز ہم نے کوئی نہیں پڑھی، رات ہو گئی، اس دن میں جھوٹ بہت بولے، رات ہو گئی، اس دن کے اندر بہت سے گناہ کیے، رات ہو گئی، اب بندہ یہ سمجھے کہ دن میرا جیسے بھی گزرا ہے رات میری اچھی ہو، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرات گرامی قدر، اپنے موت کا فکر کیجئے، ہم اپنے خاتمے کا فکر کریں۔ انبیاء کرام کو اپنے اختتام کی بڑی فکر ہوا کرتی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیسی زندگی دی تھی؟ بادشاہی والی زندگی، آپ کا حسن، آپ کا جمال، آپ کے چرچے، اللہ تعالیٰ نے مصر کی بادشاہت آپ کو عطا کر دی، لیکن پھر بھی جب بھی رب کائنات سے دعا کرتے ہیں تو ایک ہی بات کہتے ہیں، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ دنیا میں بھی میرا ولی تو ہے، آخرت میں بھی میرا مددگار تو ہے، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے اللہ تیرا نبی تجھ سے سوال کرتا ہے، مجھے جب موت آئے تو ایمان کی حالت میں موت آئے، مجھے جب موت آئے اسلام کی حالت میں موت آئے۔ معزز سامعین نگاہیں میری طرف رکھیں، میں آپ کی آخرت کی بات کر رہا ہوں، میں آپ کے لیے بہت بڑا پیغام لے کر آیا، آپ کی نگاہیں میری طرف ہونی چاہیے اور آپ اس کو تعلیمی انداز میں سنیے۔ یہ یوں ہی صرف اپنا ٹائم مکمل کرنے کے لیے جمعے کے لیے مت آیا کریں، یہ ذہن لے کر کے آیا کریں کہ ہم نے کچھ سیکھنا ہے اور تعلیم کی غرض سے آپ بیٹھا کریں۔ آپ توجہ میری طرف رکھیے حضرات گرامی قدر، سب سے پہلی بات یہ ہے اپنی دعاؤں میں یہ دعا شامل کر لیں کہ اے اللہ ہمیں جب موت آئے تو ایمان کی حالت میں موت آئے، اونچی کہہ دے آمین۔ اے اللہ ہمیں موت آئے تو خاتمہ بالخیر عطا فرمانا۔ حضرات گرامی قدر، میں کچھ اسباب آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جن کو اختیار کرنے سے انسان خاتمہ بالخیر اس کو ہوتا ہے اور اس کو موت اچھی آتی ہے۔ معزز سامعین توجہ میری طرف رکھیے گا، سب سے پہلی بات یہ ہے الاخلاص والایمان۔ علماء نے اس بات کو لکھا ہے، اپنے اندر اخلاص پیدا کیجئے۔ یہ جو اخلاص ہے یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اخلاص بہت بڑا اللہ کا انعام ہے۔ اپنی زندگی میں اخلاص پیدا کیجئے، اپنے رب کے ساتھ خالص ہو جائیے، اپنے رب کے ساتھ وفادار ہو جائیے، اپنے رب کے ساتھ دوستی لگا لیجئے، اپنے اعمال کے اندر اخلاص پیدا کیجئے۔ نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، کسی نماز کے اندر دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے، نماز پڑھیے اخلاص کے ساتھ پڑھیے، قرآن کی تلاوت کیجئے اخلاص کے ساتھ کیجئے، صدقہ اور خیرات کیجئے تو اخلاص کے ساتھ کیجئے، صرف اپنے رب کو رضا، اپنے رب کی رضا کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے آپ اخلاص کے ساتھ اپنے تمام کے تمام اعمال کیجئے۔ جس بندے کے دل میں اخلاص ہوتا ہے، دیکھو نا یارو، آپ نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، یہ جو اعمال ہیں ان کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جیسی نیتیں ویسے اعمال، جیسے اعمال ویسی موت، جیسی نیتیں ویسے اعمال، جیسے اعمال ویسا خاتمہ، جیسے اعمال ویسی موت، جیسے اعمال ویسا آخری وقت۔ اپنے اعمال کی ہم درستگی کریں، اپنے اعمال کے اندر اخلاص پیدا کیجئے، للہیت پیدا کیجئے۔ اگر رونا ہے رب کے سامنے روئیے، اگر منانا ہے تو رب کو منائیے، کسی کے سامنے ہاتھ مت
پھیلائیے، دکھلاوے کے اعمال مت کیجئے، اپنے رب کے سامنے اخلاص کے ساتھ اپنے رب کے سامنے ہاتھوں کو پھیلانا شروع کی دیجئے۔ آپ فرماتے ہیں دوسرا عمل یہ ہے والایمان، ایمان ایمان، جس بندے کے دل میں ایمان ہوتا ہے، جس بندے کے دل میں اخلاص ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس کو نیکی کی توفیق عطا کرتے، وہ زندگی نیکی کے مطابق گزارتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے والصدق، اور سچائی کو اپنائیے، سچ بولنا شروع کیجئے، اپنی زندگی میں سچائی کو لے کر کے آئیے۔ حضرات گرامی قدر چوتھی بات یہ ہے استقامت اختیار، اپنے رب سے دعا کیجئے، استقامت کی دعا کیجئے، اے اللہ ہمیں استقامت عطا کر، غریبی آئے تو اس پر استقامت، بیماری آئے اس پر استقامت، پریشانی آئے اس پر استقامت۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں غریبی، بیماری، مصیبت، پریشانی آئی ہے، لوگوں کے حالات بدل گئے ہیں، ایمان مکمل نہ تھا، ایمان مضبوط نہ تھا، نیکی میں اخلاص نہ تھا، اب اس نے اپنی زبان سے کفریہ کلمات ادا کرنا شروع کر دیے ہیں۔ ہائے ہائے، اللہ کو نعوذ باللہ میرا ہی گھر ملا تھا، یہ ساری مصیبتیں مجھ پر ہی آنی تھی، یہ ساری بیماریاں مجھ پر ہی آنی، ایسے ایسے کلمات اپنی زبان سے ادا کر لیے۔ نہیں نہیں، استقامت کی دعا کیا کیجئے، اے اللہ جس حال میں رکھے استقامت عطا کرنا، اور کہا کیجئے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، اے اللہ ہم تیری رضا پہ راضی، اے اللہ تو ہمیں جس حال میں رکھے ہم راضی، اے اللہ تو بیماری میں رکھے ہم راضی، اے اللہ تو پریشانی میں رکھے ہم راضی، اے اللہ تو دکھوں میں رکھے ہم راضی، اے اللہ تو ہمیں جس حال میں رکھے ہم تیری رضا پہ راضی ہیں۔ تیرے بندے کی زبان پر تیرا شکوہ نہیں آئے گا، تیرے بندے کی زبان پر تیری شکایت نہیں آئے گی، تیرے بندے کی زبان پر کوئی ایسا کلمہ نہیں آئے گا جو تجھ کو ناراض کرنے والا ہوگا۔ حضرات گرامی قدر استقامت، اور پانچویں چیز یہ ہے، علماء نے اس بات کو لکھے، پانچویں چیز یہ ہے توبہ کو اختیار کیجئے۔ بندہ گناہگار ہے، بندہ خطاکار ہے، بندہ سیاکار ہے، لیکن جب گناہ ہو جائے، گناہ ہونے کے بعد فوری توبہ کر لیجئے، فوری اپنے رب کو منا لیجئے، فوری آنسو بہائیے، اپنے ذہن میں یہ بات رکھیے میں نے گناہ کر لیا ہے، میں نے غلطی کر لی ہے، یہ نہ ہو اسی لمحے میری موت آ جائے، یہ نہ ہو میرا یہ دن آخری دن ہو، ایسا نہ ہو توبہ کیے بغیر ہی مجھے موت آ جائے، ایسا نہ ہو موت کا فرشتہ آ کر کے میری روح کو قبض کر لے اور اس وقت مجھے یاد آئے ابھی تو میں نے توبہ کرنی تھی، ابھی تو میں نے آنسو بہانے تھے، ابھی تو میں نے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی تھی، یہ نہ ہو پھر اس وقت کوئی انسان یہ کہے اے اللہ مجھے تھوڑا سا لمحہ عطا کر دے، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میں زندگی پھر اچھے انداز سے گزاروں گا۔ نہیں نہیں نہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا موت تلک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، موت تلک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، لیکن یارو یہی تو بات میں سمجھا رہا ہوں کہ یہ نہیں پتا کہ موت کس وقت ہے، موت تلک دروازہ تو کھلا ہوا ہے، لیکن یہ نہیں معلوم ہے کہ آئندہ لمحہ ہمارا دروازہ بند ہو جائے، یہ نہیں معلوم ہے کہ موت آئندہ دن میں آنے والی ہو۔ حضرات گرامی قدر تو پھر مسئلہ یہ سمجھ آیا ہے، گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، اسی وقت اپنے رب کے سامنے التجا کر کے آنسو بہا کر کے اپنے رب سے توبہ کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، تاکہ اگر موت آ بھی جائے تو پھر ہم اس حالت میں اپنے رب سے ملاقات کریں کہ ہمارے جسم میں جو گناہ تھے وہ ہم نے توبہ کی ہوئی ہو۔
اور اللہ ہمیں ہماری اور وہ بڑا رحیم کریم بادشاہ ہے، اس سے توبہ کریں، معافی مانگے، وہ فوری معاف کر دیتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، آئیے آپ توجہ میری طرف رکھیے۔ یہ 5 اسباب میں نے آپ کے سامنے، یہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، اور چھٹا اور 7واں سبب یہ ہے، چھٹی چیز جو آپ نے اختیار کرنی ہے، آپ صبح اور شام کے اذکار کو اپنائیے۔ صبح اور شام نماز کا اہتمام کرتے ہوئے اذکار ضرور پڑھیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا نا، جو بندہ صبح اذکار کرتے، رات کے وقت اگر سارے دن میں اسے موت آ جاتی ہے، فطرت پر موت آئے گی، ایمان پر موت آئے گی۔ رات کے اذکار کیے ہیں، صبح اگر رات کو وہ سویا ہے، صبح آنکھ نہیں کھلی ہے، صبح آنکھ نہیں کھلی، ہمیشہ کے لیے آنکھ بند ہو گئی ہے، یارو اللہ کے پاس یہ خزانے ہیں، موت اور زندگی، کائنات کے پروردگار، موت کا بھی مالک ہے، زندگی کا بھی مالک ہے۔ جس انسان نے رات کو اپنی آنکھیں بند کی ہے اور وہ رات کو سو گیا، رب کعبہ کی قسم ہے، اگر اللہ اسے نہ اٹھائے، دنیا کائنات کی کوئی طاقت اس کی آنکھیں کھول نہیں سکتی ہے۔ اللہم بسمک اموت و احیا، ہم یہی تو دعا کرتے ہیں، اے اللہ تیرے نام سے، تو ہی موت دینے والا، تو ہی اٹھانے والا، تیرے پاس یہ خزانے، تو مالک میری زندگی کا، تو مالک میری زندگی کا۔ حضرات گرامی قدر، وفا کیجیے اپنے پروردگار سے۔ اور 7ویں چیز، بہت اہم بات توجہ رکھیے گا، 7واں عمل یہ ہے، اپنی زندگی کے اندر کچھ ایسی نیکیاں بھی رکھیے جن نیکیوں کو آپ کر کے چھپانے والے بن جائیں۔ کچھ نیکیاں، کچھ اعمال صرف آپ کے اور آپ کے پروردگار کے درمیان میں راز ہونے چاہیے۔ کچھ نمازیں ہماری زندگی میں ایسی بھی تو ہونی چاہیے جو رات کی تاریکی میں، جس وقت سب سوئے ہوئے ہوں، رات کی تاریکی میں بیوی اور بچے بھی سوئے ہوئے ہیں، کسی کو پتہ کوئی نہیں ہے، ٹھنڈے پانی کے ساتھ وضو کر کے، اپنا نرم اور گرم بستر چھوڑ کر کے، رب کے سامنے کھڑے ہو کر کے التجا کریں، اے اللہ مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اے اللہ یہ سجدہ میرا تیرے لیے ہے، اے اللہ یہ نماز میری تیرے لیے ہے، اے اللہ یہ روزہ میرا تیرے لیے ہے۔ حضرات گرامی قدر، کچھ عمل کم از کم ہماری زندگی میں ایسے بھی ہونے چاہیے جس کو ہم اپنے رب کے سامنے پیش کر سکیں۔ اے اللہ فلاں موقع پر میں نے ایک نیکی تیرے لیے کی تھی، اے اللہ فلاں موقع پر جب فلاں بندے کو ضرورت تھی، میں نے اس کی مدد کی تو تیرے لیے مدد کی، مجھے وہاں پر کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، میں نے تیری رضا کے لیے وہ عمل کیا تھا، میں نے والدین کی خدمت کی تیری رضا کے لیے، اے اللہ صرف تیرے لیے میں نے رات کی تاریکی میں اٹھ کر کے عبادت کی ہے، اے اللہ صرف تیرے لیے میں نے یہ عمل کیا ہے جس کو کوئی نہیں جانتا۔ ہمارے پاس کچھ لوگ ایسے بھی آتے ہیں، مولانا اے پیسے میرے پھڑ لو تے کسی نو دسیا دینا، جتھے ضرورت ہے اتھے خرچ کر چھڑو، جس مسجد کو، جس ادارے کو ضرورت ہے خرچ کیجئے، کسی کو بتائیے گا نا کس نے خرچ کیا ہے، پوری مسجد تعمیر کر دی، پتہ ہی کوئی نہیں ہے بنانے والا کون ہے، مسجد بن گئی، ان کا سودا ہو گیا اپنے پروردگار کے ساتھ، اپنے وہ کہتے ہیں نا نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی کر اور چھپا لے، نیکی کر اور اپنے رب کے خزانے میں جمع کروا دے، نیکی کر اور رب سے سودا کر لے، ربا صرف تیرے لیے ہے۔ ایسی نیکیاں کیجئے جو نیکیاں کل قیامت والے دن جیسے حضور نے فرمایا، جو بندہ اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کی رضا کے لیے چھپ کر کے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، صرف رب کی رضا کے لیے ایک کھجور صدقہ کرتا ہے، اللہ کو وہ صدقہ اتنا پسند آتا ہے، اللہ اس کھجور کو پالتا رہتا ہے۔ کل قیامت والے دن جب وہ بندہ، اس کا نام عمل کھولا جاتا ہے، اس کی نیکیاں بہت کم ہوتی ہے، پھر کائنات کا پروردگار کہتا ہے لے کر کے آؤ اس کا صدقہ، بہت قدر نامہ اعمال کا پہاڑ اس کے نامہ اعمال میں رکھ دیا جاتا ہے۔
وہ عرض کرتا ربا یہ نیکی تو میں نے کی کوئی نہیں ہے. کہا تو نے میرے لیے صرف میرے لیے ایک کھجور صدقہ کی تھی, میں نے اس کی اتنی قدر کی ہے اتنا بڑا پہاڑ بنا کر کے تیرے نامہ اعمال میں شامل کر دیا ہے. کچھ نیکیاں ہماری ہونی چاہیے ایسی. آج کل تو عجیب معاملات ہیں نا, 100 روپیہ کسی یتیم مسکین نو دیتا ہے تے نال آکھیا ذرا ایک سیلفی بنا دے میں فیس بک تے پانی ہے کہ میں اج رب دے راہ وچ صدقہ خیرات کیتا ہے. حضرات گرامی قدر آئیے, یہ وہ میں نے اسباب آپ کے سامنے, یہ وہ میں نے چند اعمال آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں. آئیے حضرات گرامی قدر اب رب کے قرآن کی طرف آئیے. اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں قال اللہ تبارک و تعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو اللہ سے ڈر کر کے زندگی گزارو. دکان پہ بیٹھے ہو آپ کے دل میں رب کا خوف ہونا چاہیے کہ میں نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے. گاڑی چلا رہے ہیں اپنے رب کا دل میں خوف ہونا چاہیے. پتہ کوئی نہیں ہے گاڑی چلاتے چلاتے کہیں ایکسیڈنٹ میں میری موت نہ ہو جائے, اپنے دل میں رب کا خوف ہونا چاہیے. رات کو سوئے ہیں زندگی اس انداز سے گزاریے, رات کو سب کو معاف کر کے سوئیے, اپنی معافی مانگ کر کے سوئیے, اپنے دل سے نفاق, اپنے دل سے حسد بغض نکال کر کے سوئیے, اپنے دل میں اپنے رب کا خوف رکھ کر کے سوئیے, اپنے دل کے اندر اپنے رب کا ڈر رکھ کر کے سوئیے. پتہ کوئی نہیں ہے میں نے صبح اٹھنا ہے کہ نہیں اٹھنا. رب کعبہ کی قسم ہے یارو میرا درد دل سنیے, اگر انسان کو یہ یقین ہو جائے کہ میں نے پتہ نہیں صبح اٹھنا ہے کہ نہیں اٹھنا, وہ رات کو توبہ کر کے سوئے, رب کو منا کے سوئے, گریہ زاری کر کے سوئے, عشاء کی نماز پڑھ کر کے سوئے. لیکن عجیب بات تو یہ ہے شیطان نے ہماری عقلوں پر ایسا پردہ ڈال دیے, ہم رات کو سوتے ہیں ٹیلی ویژن دیکھ کر کے سوتے ہیں, ہم رات کو سوتے ہیں سود سے کمائے ہوئے پیسوں کو گن کر کے سوتے ہیں, اب رات کو سوتے ہیں اپنے بینک بیلنس کا حساب لگا کر کے سوتے ہیں. ماننا یہ ہے میں نے صبح کی پلاننگ کر رکھی ہے, صبح کی اپوائنٹمنٹ میں نے لے رکھی ہے, صبح کے لیے میں نے اپنے معاملات کو طے کر کے رکھا ہے. مجھے اس بات کا یقین ہے میں نے صبح اٹھنا ہے, میں نے یہ کام دنیا کے کرنے, میں نے اتنا پیسہ کمانا ہے. توبہ کوئی نہیں کی, رب کا ڈر دل میں نہیں ہے. مانا یہ ہے کہ اس بات کا انسان کو یقین ہو چکا ہے سبھی نے مرنا ہے, میں نے نہیں مرنا. یہ سب سے بڑا سچ ہے جس کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. حضرات گرامی کی طرف کا قرآن کہتا ہے اگر دل میں اللہ کا ڈر ہوگا, اگر تقوی ہوگا, اگر دل میں رب کا خوف ہوگا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. زندگی گزارو رب کا ڈر دل میں رکھ کر کے, موت اچھی آئے گی, خاتمہ ایمان پر ہوگا. حضرات گرامی کے جیسی زندگی ویسی موت, جیسی صبح ہو ویسی شام. حضرات گرامی قدر آئیے نا, قال اللہ تبارک و تعالی ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کہتے جو بندے, جن بندوں نے دین پر استقامت اختیار کر لی, ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, جنہوں نے کہا ہمارا رب ایک اللہ, پھر اس بات پر ڈٹ گئے, پھر اس بات پر ڈٹ گئے, اللہ احد اللہ احد اللہ احد کی صدائیں لگائی ہیں. بیماری آئی ان کو کوئی اپنے رب کے در سے اٹھا نہیں سکا, مصیبت آئی ان کو اپنے رب سے کوئی اٹھا نہیں سکا, پریشانی آئی شیاطین نے بڑی چالیں چلی لیکن وہ اپنے رب کے دروازے سے نہیں اٹھا, استقامت اختیار کیے. آخر زندگی گزر گئی, مصیبت میں گزر گئی, بیماری میں گزر گئی, پریشانی میں گزر گئی, آخر موت آ گئی ہے. موت آئی تو کیسی موت آئی ہے؟ اللہ کہتے ہیں تتنزل علیہم الملائکہ, فرشتے رحمت
کے آگے ہیں، آ کر کے اس کو جنت کی بشارتیں مل رہی ہیں، اس کو خوشخبریاں مل رہی ہیں، موت سے پہلے پہلے چہرے پر مسکراہٹ ہے، اور زندگی کے اندر ہی موت سے پہلے پہلے موت کے وقت اللہ اس کو جنت کی خوشبو عطا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آئیے دعا کیجئے، دعا کیجئے اللہ ہم سب کو ایسی اچھی موت نصیب فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، آئیے آئیے میں آپ کو اپنے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے ایک صحابی سے ملاقات کرواتا ہوں۔ سنن نسائی کی 1995 نمبر روایت ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے پاس ایک دیہاتی شخص آیا ہے، آ کر کے عرض کرتے آقا کلمہ پڑھائیے، مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ آپ نے کلمہ پڑھا دیا، ایمان لے کر کے آ گیا ہے۔ اب عرض کرتے آقا میرا سارا کنبہ اور قبیلہ غیر مسلم ہے، میں ان کے پاس جانا نہیں چاہتا، میں آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں، میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، میں مدینہ الرسول میں رہنا چاہتا ہوں، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھنا چاہتا ہوں، صبح و شام آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں بالکل بالکل رہیے۔ مدینہ میں رہنے لگ گیا۔ میرے آقا نے فرمایا او میرے یارو، یہ آپ کا مہاجر بھائی ہے، اس کا خیال رکھنا، یہ دین کے لیے کنبہ چھوڑ آیا ہے، یہ دین کے لیے قبیلہ چھوڑ آیا ہے، یہ دین کے لیے خاندان چھوڑ آیا ہے، یہ میرے لیے اپنے چھوڑ آیا ہے، یہ میرے لیے گھر بار چھوڑ آیا ہے۔ صحابہ نے اس کا خیال رکھا، صحابہ نے اس کو جگہ دیے، صحابہ نے اس کو کام کاج دیا، صحابہ نے اس کا خیال رکھنا شروع کر دیا ہے۔ آخر کارنا میرے نبی کے ایک یار، میرے نبی کا ایک گلدستہ میدان جہاد میں گیا ہوا، اللہ نے فتح یابی عطا کی ہے، مال غنیمت آیا، میرے نبی نے مال غنیمت جب تقسیم کیا ہے، میرے آقا نے اس کا حصہ بھی ان کے بھائیوں کو دے دیا کہ یہ آپ کا مہاجر بھائی ہے، اس کا حصہ ہے، اس کو دے دینا۔ جب وہ کام سے واپس آیا اس کو وہ حصہ دے دیا گیا، وہ مال دے دیا گیا۔ پوچھا یہ کیسا مال ہے؟ کہا آقا نے تیرا حصہ دیا ہے، یہ مال غنیمت میں سے تیرا حصہ ہے۔ وہ مال لے کر کے حضور کی خدمت میں پہنچ گیا، عرض کرتا ہے آقا میں نے کلمہ اس مال کمانے کے لیے نہیں پڑھا ہے، میں نے کلمہ اس مال کے لیے نہیں پڑھا ہے، میں نے کلمہ اس دنیا کے لیے نہیں پڑھا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے سامنے عرض کرتا ہے اور یوں اشارہ کر کے وَإِشَارَ إِلَىٰ حَلْقِهِ، یوں اپنے حلق کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے میں نے کلمہ تو اس وجہ سے پڑھا ہے کہ کافر تیر چلائے اور دین اسلام کے لیے، اللہ کی عزت کے لیے میرے حلق میں تیر لگے اور میں جان اپنے رب کی عزت کے لیے قربان کر ڈالوں، میں جان آپ کے دین کے لیے قربان کر ڈالوں۔ میرے آقا خوش ہو گئے، میرے آقا کے چہرے پر مسرت آ گئی، میرے آقا کے یار سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں یار اگر تیری ایسی خواہش ہے تو اللہ ضرور پوری کرے گا۔ چند دن کے بعد میں میدان جہاد سج چکا ہے، میدان جہاد میں گیا اور لڑتا لڑتا جام شہادت نوش کر گیا۔ میرے آقا شہداء کو دیکھ رہے ہیں، ان کے اندر میرے آقا نے اس کو بھی دیکھا۔ آپ فرماتے ہیں یارو ہوا کیا یہ وہی میرا صحابی نہیں ہے؟ کیا یہ وہی دیہاتی نہیں ہے جس نے مجھ سے کہا تھا اے آقا میں اپنے حلق میں تیر کھاؤں گا رب کی عزت کے لیے؟ حضور فرماتے ہیں میں نے دیکھا اس کا تیر لگا ہوا تھا تو اسی جگہ پر لگا ہوا تھا۔ سبحان اللہ، دیہات کو چھوڑ کر کے آیا، کنبہ قبیلہ چھوڑ کر کے آیا، گناہوں کی زندگی چھوڑ کر کے آیا، میرے نبی کی خدمت میں آیا۔ ایسا اللہ نے خاتمہ کیا، ایسی خوبصورت موت عطا کی ہے۔ سنیے گا آپ کو بھی رشک آئے گا۔ آپ علیہ السلام نے اس سے اتنی محبت کی ہے، کفنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنا قبہ، آپ نے اپنا جبہ مبارک اتار کر کے، آپ نے اپنی قمیض مبارک اتار کر کے، آپ نے اپنے لباس کے اندر اس کو کفن دیا ہے۔ آپ نے خود اس کا جنازہ پڑھایا اور جنازہ پڑھاتے ہوئے آپ نے دعائیں کی ہے اور بعد میں آپ نے عرض کیا ہے اللہ یہ میرا وہ یار ہے جب تیرے دین کے لیے جام شہادت نوش کر گیا،
گیا وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَى ذَلِكَ، اس کو جام شہادت نوش کرنے کا بڑا شوق تھا، اور اس کی شہادت کا میں محمد خود گواہ ہوں، میں خود گواہی دیتا ہوں، اس نے دین کے لیے سبھی کچھ قربان کر دیا۔ کچھ قربانی دین مانگتا ہے، ایسے نہیں موت آیا کرتی، ایسے ہزاروں لوگ جنازے نہیں پڑا کرتے، ایسے ہی ان کے جنازوں میں، ایسے ہی علماء دین والوں کے جنازوں میں ایسے ہی آنسو نہیں بہا کرتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر توجہ میری طرف رکھیے گا، یہ چند چیزیں آپ اپنائیے۔ اب میں آپ کو اسباب بتاتا ہوں جن سے آپ کی موت اچھی آ سکتی ہے۔ سنا کیجئے ایسے بات، چھوڑ دیجئے قصے اور کہانیاں، چھوڑیے قصے اور کہانیاں اور یوں کانوں کے چسکے۔ خطبہ جمعہ کو ترجمہ کلاس بنائیے، اپنی تربیت کروانے کے لیے آیا کریں، گھر سے نکلیں تو ذہن لے کر آیا کریں میں دین سیکھنے کے لیے آ رہا ہوں۔ اگر آپ دین سیکھنے کے لیے آئیں گے اللہ آپ کو عمرہ اور حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سنیے میں چند اعمال بتاؤں، بات مکمل کروں۔ آپ نے فرمایا من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس بندے کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ سیدھا کا سیدھا ہی جنت میں جائے گا۔ آئیے لا الہ الا اللہ کو اپنائیے، اگر چاہتے ہیں موت اچھی ہو لا الہ الا اللہ کو اپنائیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، افضل الذکر لا الہ الا اللہ پڑھتے چلے جائیے۔ توجہ رکھیے، اگر آپ اتنی مصیبتوں پریشانیوں میں جکڑے ہوئے ہیں، آپ کو کوئی راستہ نظر نہیں آتا، لا الہ الا اللہ پڑھنا آپ شروع کر دیجئے، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لے کر کے چلے جائیں، اللہ آپ کو مشکلوں سے آسانی عطا کرے گا، اللہ آپ کو بیماریوں سے شفائیں عطا کر دے گا۔ حضرات گرامی قدر دیکھئے نا، لا الہ الا اللہ آخری ویلے وہی بندہ پڑھے گا نا جس دی زبان نو پڑھن دی عادت ہوئے گی، جس دی زبان دے ہوتے پہلے لا الہ الا اللہ آندہ ہوئے گا۔ ہم نے تو ایسا دیکھا ہے کئی لوگ اتنے بد زبان ہوتے ہیں، کئی لوگوں کی گالی دینے کی عادت ہوتی ہے، وہ اپنی اماں کو بھی گالی دیتے ہیں، اپنی بیوی کو بھی گالی دیتے ہیں، اپنے بچے کو بلاتے ہیں تو گالی دیتے ہوئے بلاتے ہیں، اپنے ورکر کو بلاتے ہیں تو پہلے گالی دیتے ہیں، اچھی بات کرتے ہیں پھر بھی پہلے گالی دیتے ہیں، کسی کی کہانی اور قصہ سناتے ہیں پہلے گالی دیتے ہیں۔ ان کی زبان اتنی گندی ہو چکی ہے، اتنی گندی ہو چکی ہے کہ پھر جب موت آتی ہے آخری ویلے بھی زبان دے اتے گالاں یاندیاں نے۔ حضرات گرامی قدر کئی لوگوں کی زبان پر گانا اتنا عام ہو چکا ہے، وہ چلتے پھرتے گانا گاتے ہیں، وہ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے گانا گاتے ہیں۔ مجھے یہ بتلائیے آخری وقت آئے گا جس زبان پر گالی گلوچ اور گانے چل رہے ہوں گے، اس زبان پر لا الہ الا اللہ کیسے جاری ہوگا؟ اپنی زبان پر ذکر و اذکار شروع کیجئے، اپنے ذہن سے فطور نکال دیجئے، اپنے ذہن کے اندر سے یہ بات نکالیے کہ ہم نے مرنا نہیں ہے۔ رب کعبہ کی قسم کوئی پتہ نہیں اگلے لمحے کا، اسی لمحے اپنی اصلاح کیجئے، اسی لمحے اپنے دل کو بدلیے، اپنے زبان کو ذکر سے تر رکھا کیجئے۔ دوسری بات، حضور علیہ السلام کلمہ، میرے آقا ایک یہودی کا بیٹا ہے، وہ بیمار ہے، میرے آقا اس کی تمادداری کے لیے گئے ہیں، میں قربان جاؤں، میں اپنے آقا کی رحمت للعالمین پر، میرے آقا کے دل میں کتنی رحمت ہے، میرے آقا پھر بھی گئے تمادداری کے لیے، یہودی کے بیٹے کی تمادداری کے لیے حضور خود تشریف لے کر کے گئے۔ حضرات گرامی قدر اس کو جا کر دیکھا تو بچہ موت کے آغوش کے اندر، موت کی کشمکش کے اندر ہے، میرے آقا نے اسے کہا یا غلام قل لا الہ الا اللہ، اے غلام لا الہ الا اللہ پڑھ دے۔ اس بچے نے اپنے ابا کی طرف دیکھا، اس کے ابا نے کہا بیٹا اتی ابوالقاسم، آئیے ابوالقاسم کی اطاعت کیجئے، جیسے کہتے ہیں ویسے ہی کر دے۔ اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا، جیسے ہی لا الہ الا اللہ زبان پر آیا موت اس کو آ گئی اور روح پرواز ہو چکی ہے۔ میرے آقا خوش ہو گئے، میرے آقا خوش
خوش ہو گئے اور میرے آقا فرماتے الحمدللہ الذی انقذ ھذا الغلام من النار، شکر ہے اس پروردگار کا جس نے موت سے چند سیکنڈ پہلے اس کو جہنم کی آگ سے محفوظ کر دیا ہے۔ حضرات گرامی قدر لا الہ الا اللہ کو آئیے دوسری بات، حضرت سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ خراسان کے علاقے میں رہتے ہیں، ان کا بھائی جو ہے بیمار ہو گیا، اس کی تمہاداری کے لیے جب پہنچے نا تو بھائی آخری سانسیں لے رہا ہے، آخری سانسیں لے رہا، موت آ رہی ہے، آخری سانسیں لے رہا۔ آپ نے بھائی کو غور کے ساتھ دیکھا تو دیکھتے کیا ہیں، ان کی پیشانی پر پسینہ آیا ہوا، ان کی پیشانی پر یعرقو ان کی پیشانی پر یہ پسینے کے قطرات نمایاں ہو رہے ہیں۔ آپ خوش ہو گئے، آپ فرماتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول المؤمن یموت بعرق الجبین۔ آپ نے فرمایا میں نے اپنے آقا سے سنا ہے جب مومن کو موت آتی ہے تو اس کی پیشانی پر پسینہ آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسے لوگ بھی ہیں جن کو سرد راتوں میں ٹھنڈی راتوں کے اندر موت کے وقت پسینہ، وہ اس پسینہ کیوں آتا ہے، اس کے اندر بھی کوئی لاجک ہوگا، کوئی رب کا خوف ہوگا، یہ معلوم نہیں ہے، بس حضور نے اتنا ہی بتلایا ہے۔ حضرات گرامی قدر آپ نے فرمایا من مات یوم الجمعۃ وقاہ اللہ من فتنۃ القبر، جو بندہ فوت ہوا جمعے کے دن جو مر گیا، جمعے کے دن جو فوت ہوا، اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرما لے گا۔ آؤ امام کی حالت میں موت آئے، جمعے کی حالت میں عقیدہ توحید والا ہو، صحابہ اہل بیت سے پیار کرنے والا ہو، موت اچھی آئے۔ حضرات گرامی قدر دیکھیے سب سے اچھی موت بھلا کیا ہوتی ہے؟ سب سے اچھی موت چار چیزیں بتاتا ہوں۔ سب سے اچھی موت یہ ہے اشرف القولی وشرف الحالی وشرف المکانی وشرف الزمانی۔ اچھی موت چار چیزیں جس میں ہو کیا؟ جب موت آئے تو زبان پر اچھا کلمہ ہو، جب موت آئے تو حالت اچھی ہو، جب موت آئے تو وقت اچھا ہو، جب موت آئے تو جگہ اچھی ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئیے دیکھیے نا، مسجد قباء کے امام بتلاتے ہیں 50 سال پہلے کی بات ہے، مسجد نبوی کے اندر ایک شخص فوت ہوا ہے، اور وہ فوت اس انداز کے ساتھ ہوا، جس دن وہ فوت ہوا جمعے کا دن تھا، مدینہ الرسول تھا، روضۃ من ریاض الجنہ میں وہ بیٹھا ہوا تھا، عصر کی نماز پڑھ کر کے ذکر و اذکار کر رہا تھا، زبان پر اس کے اذکار تھے، موت کا فرشتہ آیا روح قبض کر کے لے گیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان۔ کرونا درد دل نہ دعا، اس روحانی خطبہ جمعہ میں اللہ ہم سب کو بھی مدینہ الرسول کی موت نصیب فرمائے۔ اے اللہ ہمیں بھی روزہ اور میرے آقا کے روضۃ من ریاض الجنہ میں موت نصیب فرمائے۔ اور میرے آقا نے فرمایا ہے جڑا بندہ مدینہ دے وچ مرے گا کل قیامت والے دن میں اس دی خود سفارش کراں گا، میں آکھنا ہننا۔ میرے آقا نے فرمایا ہے جڑا تہاڈے پڑوسی نے اپنے پڑوسیاں دا خیال رکھیا جے تے جڑے مدینہ چ مر گئے او میرے نبی دے پڑوسی نے، میرے آقا اپنے پڑوسیاں دا خیال رکھیں گے، میرے آقا اپنے گوانڈیاں دا خیال رکھیں گے۔ حضرات گرامی قدر آئیے اسی انداز کے ساتھ اپنی زندگی گزاریے۔ ریاض شہر کے اندر ایک نوجوان ہے، ایک نوجوان کا جنازہ بڑا لمبا چوڑا جنازہ ہوا، لوگ پوچھنے لگے نہ یہ عالم ہے، نہ یہ امام ہے، نہ یہ خطیب ہے، اتنا بڑا جنازہ اس کا کیسے ہوا؟ کہا اصل میں بات یہ ہے جمعہ کا دن تھا، امام صاحب جمعہ پڑھا رہے تھے، جمعے کی نماز ہو رہی تھی، دوسری رکعت کے اندر اس بندے نے اپنے رب کے سامنے سجدہ کیا ہے، سجدے کی حالت کے اندر ہی دنیا سے رخصت ہو گیا ہے۔ اتنا بڑا نیک اللہ کا ولی ہے، سبھی لوگ جنازہ پڑھنے کے لیے آگے ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے۔ آپ کے شہر کے عظیم شخصیت جو عمرہ کی زیارت کرتے کرتے اور بیت اللہ کا طواف کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ مولانا قاری عبد المتین صاحب رب کا قرآن پڑھتے
پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلے گئے۔ آؤ یارو ہم بھی کوئی ایسی نیکی کریں، آؤ ہم بھی کوئی ایسی ادائیں اپنائیں، ہم بھی اپنی زندگی کو بدلیں، ہم بھی اپنی زبان پر ذکر و اذکار پیدا کریں، ہم بھی اپنی زندگی کے اندر انقلاب لے کر کے آئیں کہ جب موت کا دروازہ بجے، جب موت کا فرشتہ آئے تو ہم ہنسی خوشی جائیں، بشارتیں پاتے ہوئے جائیں، سلامن سلامہ کی صدائیں ہوں، ویلکم ویلکم کی صدائیں ہوں، مرحبا مرحبا کی صدائیں ہوں، جنت کی خوشبوئیں آ رہی ہوں۔ اور آؤ دعا کرو اللہ ہمیں جب موت آئے تو اللہ خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ اونچی کہہ دو آمین، پھر کہیں آمین۔ اللہ ہم سب کو جب موت آئے تو زبان پر لا الہ الا اللہ آخری وقت میں جاری ہونا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔